محترم سامعین، آخرت کا دن انتہائی زیادہ بھیانک ہے، انتہائی زیادہ خطرناک ہے، عذاب قبر ہے، قیامت کی ہولناکیاں ہیں، میدان محشر کے حالات ہیں، جہنم اور جنت کے حالات ہیں۔ اس لیے ہمارے اوپر لازم اور ضروری ہے کہ ہم آخرت کی فکر کریں، اس دن کی فکر کریں، کیونکہ وہ دن انتہائی زیادہ بھیانک ہے۔ وہ دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ اس دن عام انسانوں کی تو بات ہی الگ ہے، اس دن بڑے بڑے انبیاء کرام پریشان ہوں گے، وہ بھی نفسی نفسی کے عالم میں پریشان ہوں گے، سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اس دن کی گرمی کا یہ عالم ہوگا کہ آج تو سورج کروڑوں میل دور ہے، پھر بھی ہم 5 منٹ تک دھوپ میں کھڑے نہیں ہو سکتے بغیر سائے کے، لیکن اس دن سورج صرف 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، اور اس دن آدمی اپنے گناہوں کے حساب سے سورج کی گرمی کو محسوس کرے گا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دن آدمی سورج کی گرمی کو اپنے گناہوں کے حساب سے محسوس کرے گا، اور اپنے اپنے گناہوں کے حساب سے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ کوئی پڈلی تک ڈوبا ہوگا، کوئی گھٹنے تک ڈوبا ہوگا، کوئی کمر تک، کوئی منہ تک، اور کوئی اس پسینے میں تیر رہا ہوگا۔ اور یہ چند لمحے کی بات نہیں ہے، یہ دن انتہائی زیادہ لمبا اور بڑا ہے، یہ ایک دن ہی 50,000 سال کے برابر ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، اس کی طرف فرشتے اور روح یعنی جبریل علیہ السلام چڑھتے ہیں ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے۔ اتنی لمبی مدت، اور اس دن ہم کو اٹھایا کیسے جائے گا؟ اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ اس دن تحشرون حفاۃ عراۃ غرلا، اس دن تم کو اکٹھا کیا جائے گا ننگے بدن، ننگے پاؤں اور بغیر ختنہ کیے ہوئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الرجال والنساء ينظر بعضهم الى بعض، کہ مرد اور عورت ہوں گے، سب کو ننگے اکٹھا کیا جائے گا تو سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاملہ اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگا کہ لوگ اس چیز میں مشغول ہوں، اس چیز کی ان کو فکر ہی نہیں ہوگی، ان کو نفسی نفسی کا عالم ہوگا، لوگ خود اپنے آپ میں پریشان ہوں گے۔ محترم سامعین، وہ دن انتہائی زیادہ خطرناک ہے، اس کی فکر کرنا ضروری ہے۔ یہ دنیا جس کی محبت میں ہم اس کو بھولے ہوئے ہیں، اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں، اس دنیا کی کوئی اصل نہیں، یہ دنیا صرف ایک دھوکہ ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 185 کے اندر وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا کی زندگی صرف دھوکے کا سامان ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین سورہ العنکبوت آیت نمبر 64 کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، کہ دنیا کی زندگی صرف کھیل اور تماشا ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الآخرۃ لَهِيَ الْحَيْوَانُ، اور آخرت کا دن، آخرت کا گھر جو ہے یہی ہمیشہ کے لیے ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کے لوگ جانتے، کاش کے لوگ سمجھ جاتے۔ محترم سامعین، ہمارے لیے تو لازم ہے کہ فکر آخرت کریں، آخرت کی فکر کریں، لیکن کیسے؟ کیا ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے اس کی فکر کرنا ہے کہ صرف بیٹھ کے سوچیں کہ ہم کو آخرت کے دن کیا کرنا ہے؟ تو ہم کو آخرت کی فکر نیک اعمال کر کے کرنا ہے۔ تو میں آپ لوگوں کے سامنے چند اعمال کا ذکر کرتا ہوں جن کو کر کے آپ آخرت کے دن محفوظ رہ سکتے ہیں، آخرت کی ہولناکی سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ اپنے آپ کو شرک سے بچائیے، اپنے آپ کو شرک سے بچائیے اور خالص توحید کو اپنا لیجیے، کیونکہ شرک اور کفر ایک ایسا عمل ہے جس کو اللہ رب العالمین کسی بھی حال میں معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سورہ النساء آیت نمبر 48 کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے گا، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور اس کے علاوہ جس کے لیے چاہے گا اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اسی طرح اگر ہم خالص توحید کو اپناتے ہیں، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے ہی دعائیں کرتے ہیں، اللہ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اللہ سے ہی اولاد مانگتے ہیں، اللہ سے ہی بارش طلب کرتے ہیں، سجدہ صرف اللہ کو کرتے ہیں، رکوع صرف اللہ کو کرتے ہیں، اور مرادیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، تو ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش حاصل ہوگی جس کی بنیاد پر ہم میدان محشر میں محفوظ ہو سکتے ہیں۔ حدیث ہے، امام بخاری نے اس کو روایت کیا، حدیث نمبر 99 عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ قال قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اسعد الناس بشفاعتك یوم القیامہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد ظننت یا ابا ہریرہ ان لا يسألني عن هذا الحديث احد اول منك بما رأيت من حرصك على الحديث اسعد الناس بشفاعت یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبه او نفسه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ خوش نصیب انسان کون ہوگا جس کو قیامت کے دن آپ کی سفارش حاصل ہوگی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ مجھے یقین تھا کہ اس حدیث کے بارے میں سب سے پہلے تم ہی پوچھو گے، کیونکہ حدیث کے بارے میں جو محبت جو حرص تمہارے دل میں ہے، تو میں نے اس بنیاد پر اندازہ لگایا کہ سب سے پہلے اس حدیث کو تم ہی پوچھو گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسعد الناس بشفاعت یوم القیامہ، کہ لوگوں میں سب سے زیادہ خوش نصیب میری سفارش
کے تعلق سے وہ آدمی ہوگا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا خالص نفس کے ساتھ، خالص دل سے جس نے لا الہ الا اللہ کو تسلیم کیا۔ خالص نفس سے لا الہ الا اللہ کو تسلیم کرنے کا کیا مطلب ہے کہ اس نے ذرہ برابر بھی کبھی شرک نہیں کیا، کسی غیر کے سامنے سجدہ نہیں کیا، کسی غیر کے سامنے رکوع نہیں کیا، کسی غیر کے لیے نظر و نیاز نہیں مانا، کسی قبر، کسی مردے، کسی بابا کے لیے اس کے سامنے اس نے قربانی نہیں کی، صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے امیدیں لگائیں، صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے دعائیں کی، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے اولاد طلب کی، تو ایسے شخص کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش حاصل ہوگی۔ محترم سامعین، دوسرا عمل جس کے ذریعے ہم اپنے آپ کو میدان محشر میں بچا سکتے ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے اور بدعت سے خود کو بچانا ہے، کیونکہ بدعت ایک ایسا عمل ہے جو دین میں کوئی نیا کا کام ایجاد کرتا ہے تو میدان محشر میں حوض کوثر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھگا دیں گے۔ حدیث میں ہے، بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں حوض کوثر پہ سب سے پہلے پہنچوں گا اور میں لوگوں کو پانی پلاؤں گا، جو اس کا پانی پی لے گا دوبارہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ اتنے میں کچھ لوگ میرے پاس آئیں گے پانی پینے کے لیے جن کو میں پہچانوں گا اور وہ مجھ کو پہچانیں گے، لیکن ان کے درمیان اور میرے درمیان فرشتے آڑ بن جائیں گے، تو میں کہوں گا ان کو آنے دو، تو میری امت کے لوگ ہیں، تو ان سے کہا جائے گا لا تدری ما حدث بعدک، اے نبی آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے دین میں آپ کے بعد کیا کیا نئے نئے کام ایجاد کر دیے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقا سحقا لمن غیر بعدی، جس نے میرے بعد میرے دین میں تبدیلی کر دی، میرے دین میں نئے نئے کام کو ایجاد کر دیا، اس کے لیے دوری ہو۔ حوض کوثر سے اللہ کے رسول اس کو بھگا دیں گے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال كل امتی يدخلون الجنة الا من ابى قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن یابى قال من اطاعنی دخل الجنة ومن عصانی فقد ابى۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7280۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کا ہر شخص جنت میں داخل ہوگا سوائے اس شخص کے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بدنصیب انسان کون ہوگا جو جنت میں جانے سے ہی انکار کر دے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا اور جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ذریعے ہم اپنے آپ کو میدان محشر میں بچا سکتے ہیں۔ تیسرا عمل یہ ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں، کسی بھی حال میں 5 وقت کی نمازوں کو ضائع نہ کریں، کیونکہ نمازوں کے بارے میں ہی میدان محشر میں سب سے پہلے سوال ہوگا۔ حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن نسائی کی روایت ہے ان اول ما يحاسب به العبد بصلاته فان صلحت فقد افلح وانجح ان فسدت فقد خاب وخسر، کہ بندے کا سب سے پہلے جس چیز کا حساب و کتاب لیا جائے گا وہ اس کی نماز ہے۔ اگر نماز اس کی درست ہو گئی تو وہ کامیاب ہو گیا، وہ نجات پا جائے گا، اور اگر اس کی نماز برباد ہو گئی، نماز میں وہ ناکام ہوا تو وہ ناکام ہو جائے گا، وہ گھاٹا اٹھائے گا۔ اسی طرح چوتھا عمل یہ ہے جس کے ذریعے ہم اپنے آپ کو میدان محشر میں بچا سکتے ہیں، وہ حقوق العباد ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں اگر آدمی سے کوئی کوتاہی ہوتی ہے، روزے میں، زکوٰۃ میں، حج میں اگر کچھ اونچ نیچ ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین اس کو درگزر فرما سکتا ہے، لیکن اگر بندوں کے حقوق میں اگر کوئی کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم کیا ہوگا، کسی کو گالی دیا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کو ستایا ہوگا، کسی کا مار کھایا ہوگا، کسی کو قتل کیا ہوگا، تو اللہ رب العالمین اس کو معاف نہیں کرے گا، اس کا بدلہ اس بندوں کو دلوائے گا میدان محشر میں۔ حدیث میں ہے، امام مسلم نے روایت کیا، حدیث نمبر 6579 عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتدرون ما المفلس قالوا المفلس منا من لا درہم له ولا متاع۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے، غریب آدمی کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا المفلس منا من لا درہم له ولا متاع، ہمارے اندر تو مفلس ہم اسی کو تصور کرتے ہیں جس کے پاس دینار و درہم نہ ہو، جس کے پاس ساز و سامان نہ ہو، ہم اسی کو غریب سمجھتے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ، میری امت کا مفلس اور غریب آدمی وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا اس حال میں کہ اس کے پاس نماز بھی ہوگی اور اس کے پاس روزہ بھی ہوگا، اس کے پاس زکوٰۃ بھی ہوگی۔ وَيَأْتِ قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا، اور اس حال میں آئے گا کہ اس نے کسی کو گالی دیا ہوگا، کسی کے اوپر الزام لگایا ہوگا، کسی کے مال کو کھایا ہوگا، کسی کا ناحق خون بہایا ہوگا، کسی کو قتل کیا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا۔ اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ فَيُؤْتَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ
حسناته، تو سارے لوگ جو اس کے دعوے دار وہاں کھڑے ہوں گے تو اس کے نیکیوں میں سے ان کو سارے لوگوں کو دے دیا جائے گا۔ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَ مَا عَلَيْهِ، تو اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اس سے پہلے کہ ان کا حق پورا ہو، أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ، تو ان کے گناہوں سے لیا جائے گا، فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، اور اس کے اوپر ڈال دیا جائے گا، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، پھر اس کو جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا۔ تو معلوم ہوا ایک نیک آدمی جس کے پاس نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، وہ ساری نیکیاں کر کے جائے گا، لیکن میدان محشر میں وہ ناکام ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے انسانوں کے ساتھ بدتمیزی کی ہوگی، انسانوں کو گالی دی ہوگی، اس کو مارا ہوگا، کسی کا مال ناحق کھایا ہوگا، کسی کو قتل کیا ہوگا، اور اپنے بیوی بچوں کے تعلق سے اس نے حق کو ادا نہیں کیا ہوگا، اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی ہوگی، یا اپنے پڑوسیوں کے حقوق کو ادا نہیں کیا ہوگا۔ یہ سارے حقوق جو بندوں کے حقوق ہیں، ان حقوق کا خیال رکھنا لازم اور ضروری ہے۔ بندوں کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں، حقوق العباد میں اچھے ہیں، تو میدان محشر میں امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بخش دے اور ہم جنت کے حقدار ہو جائیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں میدان محشر کی فکر کرنے کی توفیق دے، آخرت کی فکر کرنے کی توفیق دے، عذاب قبر کے بارے میں ڈرنے کی توفیق دے، تاکہ ہم قبر سے لے کر کے ہی قیامت کی تیاری کریں، قبر کی تیاری کریں، میدان محشر کی تیاری کریں، اور اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی تیاری کریں، اور ایسے اعمال کریں تاکہ ہم جنت میں داخل ہو سکیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔